السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے، پارٹ 73، خوش رہنے کے قاعدے۔ خوشخبری ہو اس کے لیے جس پر انعام ہو تو شکر کرے، مبتلا مصیبت ہو تو صبر کرے، گناہ کرے تو استغفار کرے، غصہ آئے تو بردباری برتے اور جب فیصلہ کرے تو عدل کرے۔ قرأت کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ زبان کھل جاتی ہے، عقل کی نمو ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، فکر دور ہوتی ہے، تجربات سے استفادہ اور فضائل کا اکتساب ہوتا ہے۔ اخلاص سے یا ذوالجلال اکرام اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد رکھو، سکون، فراخی اور خوشی حاصل ہوگی۔ کوئی تمہیں اذیت دے تو تقدیر کو یاد کرو، درگزر کو ترجیح دو، بردباری اپناؤ۔ یہ یاد کرو کہ صبر کا ثواب ملے گا، اور یہ کہ وہ ظالم ہے تو تم مظلوم ہو اور مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے، لہذا تم اس سے زیادہ خوش قسمت ہوئے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا، موت کا آنا لازمی ہے، روزی لکھی ہوئی ہے، لہذا حزن ملال کیوں؟ مرض ہو یا فقر یا مصیبت، سب کا اجر ملے گا، تو پھر فکر کی بات کیا؟ دنیا میں ہی ایک جنت ہے، جو اسے نہ پائے تو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ وہ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس سے انس اور اس کے شوق کا نام ہے۔ جو اللہ کی اطاعت گزار ہے، اس کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے اللہ راضی اور اللہ سے وہ راضی، کیونکہ ان کی امیدیں پوری کر دے، ان کے خوف کو دور کر دیا۔ جس کا رب بگڑی بناتا، مغفرت کرتا، عیب کی پردہ پوشی کرتا، روزی دیتا، دیکھتا اور سنتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں معاملات ہے، وہ کیسے غمگین ہو سکتا ہے؟ رحمت وسیع ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، درگزر عام ہے، اللہ کی عطا صبح و شام جاری ہے، توبہ مقبول ہے اور اس کا حکم بڑا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ تقدیر اٹل ہے، جو لکھا گیا ہے وہ ہونا ہے۔ قلم سوکھ چکا ہے، صحیفے لپیٹے جا چکے ہیں، اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ حسن عمل اختیار کرو، امید کم کرو، موت کا انتظار ہو، آج کا دن گزارو، اپنے کام سے کام رکھو، زمانے کو جانو، زبان کی حفاظت کرو۔ کتاب سے زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں، قبر سے بڑا واعظ نہیں، معصیت سے زیادہ اکتا دینے والا نہیں، زہد سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں، قناعت سے بڑھ کر ثروت نہیں۔ جتنا تمہارا حوصلہ، صبر، ہمت ہوگی، ویسے تاریخ بنے گی۔ بڑا رتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا، استحقاق پر ملتا ہے، قربانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ معاملے کو آسان سمجھو گے تو آسان ہوگا، بس آخرت کی فکر کرو، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، ہر فضول چیز کو چھوڑ دو۔ فضول مباحات پریشان کن ہے، جیسے فضول کلام، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ میل جول اور زیادہ ہنسنا، یہ سب غم کا سبب ہے، تاکہ تم گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، لہٰذا حسرت و ندامت میں مت ڈوبو، رو رو کر بری حالت نہ بناؤ، چیخو پکارو نہیں۔ تمہیں اللہ اور تمہارے اہل ایمان ساتھی کافی ہے، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بچائے گا، لہٰذا خوف نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، دشمنوں کو ان سے دور کرتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، تنگی بدحالی میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سنتا ہے، دشمن پر ہماری مدد کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، غمناک چیزیں دور کرتا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہارے سینے کو وسیع، کشادہ، خوش مسرور، پرسکون، آباد و مطمئن نہیں کر دیا؟ ان کی چالوں سے تم حرج میں نہ پڑو، ہم ان کا مکر روک لیں گے، ان کی تکلیف تم سے روک دیں گے، اس لیے تنگ دل نہ ہو، نہ کمزور پڑو، نہ غمگین ہو، کیونکہ شریعت و عقیدت میں تم بلند ہو، منہج اور طریقے میں بلند ہو، بنیاد اور اصول اور اخلاق و سلوک، ہر چیز میں بلند ہو۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، گنہگار کو معاف کرتا ہے، غلطی کو درگزر کرتا ہے، لغزش کو مٹاتا ہے، برائی کو ڈھانپتا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اس کی کشادگی قریب ہے، اس کا لطف جلد ہی آئے گا، اس کی آسانی ملنے والی ہے، اس کا کرم وسیع اور فضل عام ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، شفا دیتا ہے، معافی دیتا ہے، منتخب کرتا ہے، حفاظت کرتا، پردہ پوشی کرتا، مغفرت فرماتا اور حلیم و کریم ہے۔ اللہ بہترین محافظ ہے، غائب کی حفاظت کرتا، بے وطن کو وطن واپس کرتا، گم کردہ راہ کو ہدایت دیتا، مبتلا مصیبت کو عافیت دیتا، مریض کو شفا دیتا اور تکلیف میں دور فرماتا۔ اللہ ہی پر توکل کرو، معاملات اس کے حوالے کر دو، اپنا حال اسی سے بیان کرو، اس کی کفایت اور اس کی رعایت پر مطمئن ہو جاؤ۔ قریب ہے کہ اللہ فتح لائے تو بند تالے کھول دے، بھاری بوجھ ہٹا دے، لمبی افسردہ راتیں ختم کر دے، شرح صدر کر دے، حالات کی اصلاح کر دے۔ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالے تو غم ختم ہو جائے، فکر مٹ جائے، حزن کا ازالہ ہو جائے، معاملہ آسان کر دے، دور کو نزدیک کر دے۔ ہر روز اس کی نئی نشانی ہوتی ہے، وہ تکلیف دور کرتا، گناہ کی مغفرت کرتا، روزی دیتا، مریض کو شفا دیتا، مبتلا کو معافی دیتا، قیدی کو چھڑاتا اور ٹوٹے کو جوڑتا ہے۔ پس عسر کے ساتھ یسر ہے، فقر کے ساتھ غنا ہے، مرض کے بعد عافیت ہے، حزن کے بعد سرور ہے، تنگی کے بعد آزادی ہے، بھوک کے بعد شکم سیری ہے۔ اللہ عسر کے بعد یسر لاتا ہے، بیڑی کھل جائے گی، رسی ٹوٹ جائے گی، دروازہ کھلے گا، بارش برسے گی، غائب آ جائے گا اور حالات درست ہو جائیں گے۔ بس صبر جمیل ہے کہ حالات تبدیل ہوں گے، نفس کو سکون ملے گا، شرح صدر حاصل ہوگا، معاملہ آسان ہوگا، گرہیں کھلیں گی، بحران ختم ہو جائے گا۔ اس زندہ پر توکل کرو جو کبھی مرتا نہیں، تاکہ تمہارا حال درست ہو، دل خوش ہو، مال کی حفاظت ہو، عیال کی خیرگیری ہو، انجام اچھا اور امیدیں برآئیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بڑا اچھا کارساز ہے، ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے، مصیبتیں ختم کرتا، گناہ معاف کرتا، دلوں کی اصلاح کرتا اور عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے، تمہیں ہدایت دی، منتخب کیا، تمہاری حفاظت کی، غلبہ عطا کیا، مدد کی، اکرام کیا اور ہر آزمائش میں سرخرو کیا۔ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لہٰذا کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے گا، کوئی سرکش تم تک نہ پہنچے گا، کوئی حاسد تم پر غالب نہ ہوگا، کوئی دشمن مسلط نہ ہوگا اور کوئی جابر تم پر ظلم نہ کر سکے گا۔ اللہ کا فضل تم پر عظیم تھا، اس نے پیدا کیا، روزی دی، سکھایا، سمجھ دی، ہدایت دی، راستہ دکھایا، ادب دیا، حفاظت کی، سرپرستی کی اور تمہاری خبرگیری کی۔ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سے ملتی ہے، شکل و صورت، روزی، سماع و بصر، ہدایت و عافیت، پانی، ہوا، غذا، دوا، مکان اور کپڑا، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تمہیں مدد، کفایت، رشد و ہدایت، لطف و کشادگی اور مدد تائید ملے گی۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اس کے دین پر ایمان لائے، اس کے رسول کی اتباع کی، اس کی بات سنی، اس کی دعوت قبول کی، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ ہے، غم کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا اس کا مرتبہ بلند کرے گا، اس کی شان بڑھائے گا، اس کا نگراں ہوگا، اس کے دشمن کو چھوڑ دے گا، اس کے حریف کو شکست دے گا، اس کے خلاف سازش کو ناکام بنا دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، تائید، مدد اور کشادگی، حمایت اللہ کے سوا نہیں ہے۔ مدد اور طاقت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی جن سے کتاب کائنات کو پڑھے، دفتر جمال کو دیکھے، حسین و دل فریب مناظر کا مشاہدہ کرے اور اپنی نگاہوں کو زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز کرے؟ ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، انسان فصاحت سے بولتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، ساحرانہ لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اپنے دل اور ماضی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تمہارا علم بڑھے گا، فہم بڑھے گا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، تمہاری مدد ہوگی اور خیر بڑھے گا۔ اس کی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، عام و خاص، دین و دنیا، اہل و عیال، مال، صلاحیتیں، اعضاء، جوارح اور روح، سب نعمتیں دی ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی شکایت اس سے کرتا ہوں، اپنا حال اس سے کہتا ہوں، اس سے حسن ظن رکھتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں، اس کے حکم پر راضی ہوں، اس کے لیے
اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جب وہ محتاج ہوتے ہیں تو روزی دیتا ہے، قحط میں ان کی مدد کرتا ہے، استغفار کرتے ہیں تو مغفرت کرتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتا ہے، مبتلا مصیبت ہوتے ہیں تو عافیت فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کا دروازہ بند نہیں، اس پر پردہ نہیں پڑا، اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے، اس کا فضل ختم نہیں ہوا، اس کی رسی کٹی نہیں۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ وہ اس کے غم اور الم میں کافی ہے، اس کو حملہ آور سے بچاتا ہے، مکار کی مکر سے محفوظ رکھتا ہے، جو اس کے خلاف سازش کرتا ہے اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں روزی تلاش کرو، خزانے اسی کے پاس ہے، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سخی داتا الفتح اور علیم ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کرتا، گناہ معاف کرتا، غصہ ختم کرتا، راستہ روشن کرتا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت تم پر کی ہے اسے یاد کرو، تم مردہ تھے زندہ کر دیا، بے راہ تھے ہدایت دی، فقیر تھے غنی کر دیا، جاہل تھے علم دیا، کمزور تھے تمہاری مدد کی۔ کتنی بار تم نے مانگا اس نے دیا، کتنی بار تم لڑکھڑائے اس نے سہارا دیا، کتنی بار عسر میں پڑے اس نے آسانی دی، کتنی بار تم نے اسے پکارا اس نے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے رنج و فکر دور ہوتے ہیں، زخمی دل شفا پاتے، علوم کے دروازے واہ ہوتے اور مقدر کھلتے ہیں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری فریاد سنوں گا، اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاؤ، اپنی ضرورتیں اسے پیش کر دو، اس سے مراد مانگو، اس سے روزی چاہو، اپنی حالت اس کے سامنے رکھو۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے؟ وہی مستر کی تکلیف اور اذیت دور کرتا ہے، اس کی تمنا پوری کرتا، اس کی مراد برلاتا ہے۔ جو اخلاق کے لحاظ سے مفلس ہیں ان کو سامان صدقے میں دے دو، گراہک تمہیں سب و شتم کرے یا اذیت دے تو اس کا عوض اللہ کے یہاں ملے گا۔ جب کشتی کا کھویا ڈرتا ہے تو یا اللہ پکارتا ہے، مسافر بھٹک جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، قیدی اپنے غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، مریض دل تنگ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یا اللہ کی فریاد نکلتی ہے۔ اللہ احمد الصمد، کائنات اس کی طرف متوجہ ہے، مخلوقات اسے چاہتی ہے، ساری انسانیت مختلف زبانوں لہجوں میں اور ساری ضرورتوں میں اسے پکارتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا آقا و مولا ہے، ان کا راستہ روشن کرتا ہے، دلیل بیان کرتا ہے، ہدایت دیتا، ضلالت و جہالت سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ نرمی برتو، دل شکنی سے بچو، لطف سے پیش آؤ، لوگوں پر رحم کرو، جذبات کا خیال کرو، غیر پر احسان کرو اور دنیا والوں سے حسن سلوک اختیار کرو۔ غیظ و غضب کو چھپاؤ، لوگوں کی لغزش سے غفلت برتو، برائی سے صرف نظر کرو، غلطی کو معاف کرو، معائب دفن کر دو، لوگوں کے محبوب بن جاؤ۔ دروازہ ہو، کنجی ہو، کمرہ ہو، جس سے ہوا داخل ہو اور تقویٰ و صلاح والا مطمئن دل، بس سمجھو کہ کامیابی مل گئی۔ فضول کی زندگی بیکاری ہے، ضرورت سے زیادہ چیز بوجھ ہے، قدر کفاف میں گزارا کر لینا اسراف و تبذیر سے بہتر ہے۔ سازش کے چکر میں نہ پڑو، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو، یہ نہ سمجھو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ سب اپنے مسائل میں گرفتار ہیں۔ دشمنوں کے مسئلے میں تو اللہ خود کافی ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا، ان کی چال اکارت کر دے گا، ان کی فوج کو پسپا کر دے گا، ان کی دھار کند کر دے گا، ان کی قوت مٹا دے گا، ان کی جمعیت منتشر کر دے گا۔ بس اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، ان کی پیاس بجھا دی، ان کے سینوں کی آگ ٹھنڈی کر دی، ان کے ضمیر و روح کو پاک کر دیا اور آرام پہنچایا۔ کلمہ طیبہ سچائی ہے کہ اس سے نفس فتح ہوتے، دلشاد کام ہوتے، زخم مندمل ہوتے، غصہ چلا جاتا اور امن و سلامتی پھیلتی ہے۔ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے کہ چہرہ کتاب کا عنوان، دل کا آئینہ، ضمیر کا رہنما اور ہماری پہلی پہچان ہے۔ اچھے انداز میں جواب دو، بائیں طور کے انتقام ترک کر دو، نرم بولو، تعامل میں نرمی برتو، برائی کو بھول جاؤ۔ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم خوش رہو، روح مطمئن ہو، نفس کو سکون ملے اور فلاح کی جنت اور سعادت کی فردوس میں تمہارا داخلہ ہو۔ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ اسے یسر و
سہولت ہے، مشقت کی رعایت ہے، تکلف، تنگی اور سختی سے بچایا گیا ہے۔ وہ نبی ان سے دباؤ اور ان پر پڑے بوجھ ہٹا دیتا ہے تو انہیں سخاوت کے بعد سعادت، تکلیف کے بعد راحت، خوف کے بعد امن اور حزن کے بعد مسرت نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان فرما کہ اپنے سامنے نور دکھائی دے، دل میں ہدایت کا راستہ بیٹھے، اپنے ہاتھ میں تیری رسی پکڑ لوں اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی پا جاؤں۔ ہم تمہارے لیے سیدھے راستے پر جانا آسان کر دیں گے۔ تم رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور مجاہدہ طاق دلی، صدق دلی اور محبت سے کرو گے تو تمہیں اس راہ کی تلخی بھی میٹھی اور نیم بھی شہد لگے گا۔ اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں، صلاحیت اور جدوجہد اور قوت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہم ہوتا ہے، کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، کبھی تھکان اور مشقت اور بھول، لہٰذا اے رب درگزر فرمانا۔ یا ہم غلطی کر جائے تب بھی معاف فرمانا کہ ہم معصوم نہیں، گناہ سے محفوظ نہیں، لیکن تیرے فضل اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال کہ ہم کمزور بندے ہیں، مسکین انسان ہیں، تو نے ہی ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے، لہٰذا ہماری دعا قبول فرما۔ ہمارے رب، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال کہ ہم اسے اٹھانے سے عاجز رہ جائے، بلکہ ہمارے لیے معاملات آسان فرما دے۔ ہم سے عفو کا معاملہ کر کہ ہم خطا کار ہیں، کوتاہیوں اور تقصیرات کے پتلے ہیں۔ تو سخی داتا اور رحمان اور رحیم ہے، ہمارے گناہ بخش دے کہ صرف تو ہی گناہ بخشتا ہے، صرف تو ہی عیوب کو چھپاتا ہے، خطا کرنے والے سے درگزر بس تو ہی کرتا ہے، گنہگار پر نظر کرم تو ہی کرتا ہے۔ ہم پر رحم فرما کہ تیری رحمت سے ہمیں سعادت ملتی ہے، تیری رحمت سے امیدوں کے چراغ روشن ہیں، تیری رحمت سے ہی ہمارے اعمال مقبول اور احوال درست ہوتے ہیں۔ میں آسان حنیفت لے کر آیا ہوں جس میں نہ مشقت ہے، نہ تکلیف، نہ غلو اور نہ بال کی کھال نکالنا، بلکہ فطرت، سنت، سہولت و اعتدال ہے۔ ہرگز بھی غلو کے پاس نہ جاؤ، سنت کو لازم پکڑو، اتباع ہو، بدعت نہ ہو، سہولت میں تشدد نہ ہو، توسط ہو، غلو نہ ہو اور افراط و تفریط نہ ہو۔ میری امت وہ امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے، اس کا رب اس کا محافظ ہے، اس کا رسول سید الرسل ہے، اس کا دین سب سے برتر ہے، وہ قوموں میں سب سے افضل ہے، اس کی شریعت سب سے خوبصورت اور اچھی ہے۔ جو اللہ کو اپنا رب مانے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یہ تینوں رضامندی کے ارکان اور فلاح کے اصول ہیں۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اور اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور کتنی ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمیں اپنے دماغ میں یاد رکھنے چاہیے۔ یہ سب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے آگے کی کتاب۔ تو جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کتاب کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔